أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شهر الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في
السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا والذنوب. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأصحابه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصله وفروعه أن الله يعلي درجته في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا آل بعلوي وأوصلهم وفريهم أن الله يعلي درجتهم في الجنة ويكفر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح سادتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لروح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصله وفرعه أن الله يعلي درجتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين
ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفنا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعبدين من قريب أو بعيد، ويرضي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزاك عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزاك عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزاك عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزاك عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزاك عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزاك عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزاك عنا سيدنا ونبينا محمد أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم
الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزحت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف ومعروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يبنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات تحت قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده ابتهج المسبحون هذا أهل طاعته إلى صراط مستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم ويرى حركات أرجل النمل في جذوع الليل البعيد يسبح الطائر في وقفه ويمجد الوحش في ظفره محيط بعمل العبد سره وجهره وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره وتطمئن القلوب الواجلة بذكره وكشف ضره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وأحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المسلمين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وأعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا لا إله إلا أنت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولا يضيق
وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم للتقى والنقى والحلم والكرم ما رنحت عذبات البادر حصبا وأطراب العسعات العيس بالنظم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وكونوا عوننا في الله حسن نحظى بفضل الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أبطال ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم وللزلفى رجوناكم لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي لا إله إلا الله محمد رسول الله عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمشي الكيف والعين بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة
bersama Ratibul Hadat dan juga Asmaul Husna. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita bersama, yaitu Abuya Ismatullah Mukhtar saking Semeja. Sambil mempersiapkan diri, silakan untuk dibagikan ala kadarnya. Dan kepada beliau Abuya Ismatullah Mukhtar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari bisairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kula hormati kula mulyakaken wong kula dulur kula Bapak Haji Imron lan sebagainya. Kula hormati ibu-ibu Majelis Taklim Ainul Karomah yang mudah-mudahan malam ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka kajian di majelis puniki. Mudah-mudahan rawuh ibu dulur sedanten saking Geria menuju majelis puniki antuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti selepas pengajian pengasaran puniki sedantene antuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, niki pengajiannya melanjutkan malam Ahad. Jadi kayak coba diingat. Hari ini masih panas. Ibu-ibu kang kula hormati, pengajian malam ini kita melanjutkan malam Ahad yang lalu, yaitu masih menerangkan masalah haid. Kemarin sudah selesai menerangkan masalah najis. Sekarang masuk ke pasal masalah haid. Berarti ini khusus kangge ibu-ibu. Makanya malam ini yang lebih memperhatikan, harusnya yang lebih fokus ini ibu-ibu. Karena niki babe khusus wentene ning ibu-ibu. Karena sampai botak sariawan dia wong lanang malah kasih men. Anak kan wong lanang men. Anak mencret kan. Laki-laki itu enggak ada yang haid ibu, enggak ada yang nifas. Ini semuanya adanya di wilayahnya wong wadon. Jadi seniki wong wadone praktekakannya sing beneran, karena nikine wentene ning wong wadon. Saya wong kula mboten haid, mboten erok nifas, mboten erok meteng. Sing meteng kan ibu-ibu. Iya tadi. Kan lahir meteng mali, lahir mali, meteng mali, terus bikin hari masih mama terus baik. Iya. Jadi nyanyiannya kan engkau kan bu ya.
Niko sidahan tanika buya tanika ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, menyusui, kelentuk maning, melahirkan, menyusui, melendung maning, melahirkan, menyusui. Melahirkan mana? Terus dari anak ya. Jadi ini karena head, jadi ibu-ibu yang fokus nih ya. Ini masalah headnya. Diwaca, sedikit diwaca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal aqallul haidi yaumun wa lailatun. Utawi luwih semite waktu haid iku sedina lan sebengi. Wa ghalibuhu situn aw sabun. Lan utawi biasane haid iku 6 dina atawa 7 dina. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Lan utawi luwih akeh haid iku 15 dina bilayaliha kelawan bengine 15 dina. Sampun. Jadi ibu, lamun ibu-ibu sedang haid, jika ibu-ibu sedang haid itu harus tahu batasannya. Jadi batasan haid pun ibu paling semit ibu bu adalah sedina suwengi. Berarti sedina suwengi hitungannya 1 kali 24 jam kan. Ya, berarti sehari semalam 24 jam itu paling semite wong haid. Berarti mbok kan untuk gede kurang saking semongko ibu itu namanya damun fasadun atau istihaduh gede penyakit punya ibu. Karena paling biasanya ulangi bu ya haid itu adalah sehari semalam. Anu paling semite, maaf ya paling semite itu sehari semalam bila ya lihat. Jadi 1 kali 20 jam 1 kali 24 jam ngocor deh ini. Ya wis arane sunatullah ya, tapi mungkin benten ada wanita itu yang selama-lamanya enggak haid. Pernah dengar Bu? Ya bedak-bedakan siapa wong wadon ning dunia iki. Sing ora pernah haid tekan mati. Ada. Sebagaimana laki-laki kan enggak bakal haid. Wong lanang lakas nifas kan. Iki ana wong wadon ora haid, hebat ora. Wenten mungkin diceritakan ya, terus dia pergi. Ini mau pemanasan soalnya. Jadi yang ya waktu paling sedikitnya haid itu tuh sehari semalam. Berarti 24 jam ibu ya, sampun bu ya keterangan ini. Ya. Kurang lebih ya ya. Ayo tak tahu bukan Raja Park bisa mempunyai kepuluh ini kayak gitu kali ini. Nyetrum. Nah, wal ghalibu sisitun ausapun lan utawi biasane haid iku 6 dina atau 7 dina. Kebanyakan mayoritas perempuan, walaupun perempuan itu kan beda-beda. Memang setiap perempuan pasti beda-beda. Karena perempuan itu beda-beda, ya pasti menstruasinya pun beda-beda. Ada yang 4 hari mampet, ada yang seminggu mampet, ada yang 14 hari mampet gitu. Karena beda-beda buah wakilnya. Boten kedah istilah sama segitu enggak. Perempuan itu beda-beda. Tergantung masa suburnya, tergantung rahimnya biasanya. Biasane lamun keturunane yang kecile kathah, iki semua wadon iki biasanya haidnya cepet Bu. Karena dalam 1 bulan itu suci 15 hari, nanti 15 hari keluar lagi. Ada yang 24 hari, dapat 24 hari mampet. Oke, 24, nanti habis 24 hari bulan berikutnya berarti metu malih ketemu. Jadi semakin sering haidnya orang itu perempuan itu biasanya subur. Itu kan boten laku disuntik semit kan sering rayate. Disuntik semit melendung biasanya ibu. Apalagi lamun tes bersuci, lamun tes haide perantos. Haidnya baru selesai, baru suci. Jima sering rayate biasanya langsung dados.
karena subur rahimnya itu ya, rahimnya subur. Itu paling biasanya waktu haid. Paling waktu haid itu adalah 15 hari. Jadi ibu 15 dinten kok boten salah. Enakan Bu. Lamun pas mancing bulan Ramadan, wong-wong ma puasa, ibu madahar santai. Karena itu namanya rukhsah. Namanya apa ini? Rukhsah ataupun diskon dari Allah. Tapi mangane aja jaga Bu. Mentang-mentang ibu ini lagi haid, bulan Ramadan mangan yang latar. Krunya sing lagi puasa ini. Jadi hormatin orang yang puasa Ramadan. Walaupun kita tahu biasanya perempuan makan itu kan pasti kita tahu sebagai laki-laki juga. Orang bakal ditakoni, apa sih orang puasa tuh? Pasti jawab lagi men gitu, tendang. Ya pasti kan gitu jawabannya. Cuma lamun lagi men wis nyempelet gede le, kekelaprak beli nganu kuning dapur, udah kayak kucing. Jadi mangannya biar gak ada yang ngeliat. Kerunya rakyat tidak kali. Mentang-mentang lagi head, barang udah hari asal gaya ketinggalan sering uang kan kerunya sih lagi puasanya dia. Jadi si arane head dia tak ulangi Bu ya. Itu darah yang keluar dari rahim perempuan dengan cara yang sehat, udah karena apa-apa. Itu paling sedikitnya sehari semalam, biasanya seminggu atau 6 dina, paling wakil minggu adalah 15 dinten. Nah seniki siapa Bu yang nggak pernah head wong wadon bukan? Ini kula metu ning kitab Is'afur Rohibin karangane Syekh Muhammad Sobban, ana sing maca Sobban, lam ana sing maca Sibban, itu nggak apa-apa Jul. Yang namanya nama ajami itu Jul tinggal milih Bustomi, Bistomi, Bastomi, itu kenapa Sibro Malisi, terus Sibro Malisi, Sibro Milisi, oleh itu semacam paten kayak itu buat kenapa melainnya yang nahu itu ya juga. Jadi wong anak pemane arane Muhammad Bustomi, Muhammad Bistomi, Muhammad Bastomi ya pada baik. Bustomi baik tulisannya makan paten. Itu dalam kitab Is'afur Rohibin Syekh Muhammad As-Sobban itu kan ya ngomong. Jadi kata jadinya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu adalah siapa Bu? Mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi Fatimah. Fatimah ini anak dari Rasulullah. Ibunya siapa namanya? Khadijatul Kubro. Koten kudu. Nah Fatimah lawan Sayyidina Ali kan kawinnya muda kan? Jadi dalam tertulis dalam kitab itu tuh Ali kubu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu cepene lagi kawin sereng nikah sereng Fatimah, umurnya itu 11 tahun 5 bulan. Waduh, saiki sepira pun kula bae lagi nikah umur selawe. Kula ibu 2000, Ismet ini nikah waktu itu 2000 orang kelingan jadi 2008 bulan Mei tanggal 3. Oh ingat tahu namanya juga hari pernikahan kan masuk betul ingat. Kecilnya papa sendiri kira bola waktu itu umur 23. Alam lagi nikah umur berapa? Umur 20. Jadi ini Sayyidina Ali katanyain waktu nikah sama Fatimah itu biar tahu Bu umurnya 11 tahun lebih 5 bulan. Mal cilik berarti punya ya. Tapi mungkin wong mereka makan gede-gede badannya kado sejombor. Napa wong sini manggilnya Bangkok ya, badannya gede tinggi kayak wong Arab. Wong Arab tuh gede-gede Bu. Pokoknya kabehane gede-gede wong Arab mah. Ya badannya gede, biasa gede, tangannya gede, kabeh gede pokoknya kamu Arab mah. Iku Arab tuh ya. Nah waktu itu Fatimahnya, malah tua Fatimah setitik. Fatimahnya itu Jul umurnya 15 tahun lebih 5 bulan. Tak ulang itu. Fatimah waktu nikah sama Sayyidina Ali itu terjadi habis perang Badar. Habis perang Badar. Kita tahu perang Badar itu kejadiannya bulan Ramadan. Yang waktu itu orang Islam lagi puasa Ramadan, yang tentaranya cuma 313 melawan 1000 orang kafir menang.
Padahal kafirnya 1000, wong Islamnya 313. Tapi Allah tetap nurunaken kan bantuan karena kerunya wis lagi puasa ngelih aus, jumlahnya ini kalau sama logika nggak bakal menang. Bayangin aja 313 orang ngelawan 1000 orang terus ngelih mana keadaannya. Karena terjadinya tahun kedua dari hijrah perang Badar nih. Nah, jadi abis perang Badar itu nikah Bu Sayyidina Ali ku. Sayyidina Ali karramallahu. Jadi kayak kalau sinten Bu sama Fatimah. Kecilnya Rasulullah. Makanya disebutnya alimah lawange ilmu jadinya. Rasul yang ngomong gitu. Jadi ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu kata Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong saya ini gudangnya ilmu ada di saya tuh Sayyidina Ali tuh pintunya tuh. Jadi lamun sing arep tetakon bening Ali ku lamun kita nyelakama pada baik permasalahan apa aja nanya aja sama Sayyidina Ali tuh sama Ali karramallahu aja pada baik sih Rasulullah. Karena Rasul sendiri ngomong gitu. Kan wonten ning kitab Mawaidul Suriah kita sampun pernah yakin ya waktu dikaji itu. Rasul sampai ngomong ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah gudangnya ilmu. Dan Ali itu pintunya. Saking apalah cerdas memang Sayyidina Ali itu. Makanya Sayyidina Ali mah di nikahnya kita ger mas kawinnya apa? Kulhud lumbanin kan. Singliannya kan jari Rasul siapa yang mau sama Fatimah hafal Quran, hafal Quran enggak, hafal enggak. Singliannya kan pada kompetisi. Sayyidina Ali mah gemuyu karena pernah baca hadis Rasul, siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali ya sama aja kayak membaca Quran. Barang coba sirali jadi Nabi Muhammad deh. Muacap dulu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampun Rasul. Ya wis berarti gitu mantu kita nek jaga Rasulullah. Itu hebatnya Ali itu begitu tuh. Jadi menggunakan apa ya? Menggunakan hadis Rasul itu. Yang lainnya makan pada ngafal waktu itu. Pengen lah sama siapa ya sih yang gak kepengen sama Fatimah Bu? Bung anaknya Rasulullah situ nih. Fatimah kan ayu Bu itu. Fatimah tuh lembut, ya ayu, ya lembut kayak Khadijah kayak ibunya, kayak Sayyidah Khadijah. Nah, jadi ketika Fatimah nikah sama Sayyidina Ali umur pinten Bu? 15 tahun lebih 5 bulan. Itu sampai Syekh Muhammad Sorban ya kan, kitabnya namanya itu Is'afur Raqibin. Tak wacanya ini Is'afur Raqibin. Nah, semenjak nikah sama Sayyidina Ali ibu Fatimah itu kan boten emen-emen. Aja dipikiri ibu ya lamun dilawak jero-jero bakal bacin bakal ibu. Iya tak? Orang enggak emen itu gimana sih? Posat pasti kan nantinya kan enggak hamil. Orang berhubungan badan jima sama suaminya itu karena dari situ berarti kan keluar air keluar menstruasi itu kan berarti tandanya memang rahimnya guna nampung bayi bakal aja dipikiri Bu pun Bu Allah mah kalau mau ida aroda syai'an ayakul lahu kun fayakun Allah aja mani kayak pun jelas anak raya kan Maryam baik laka sapa-sapane meteng kalau Allah mah bisa Allah mau itu berkehendak pasti terjadi. Nah ini anak laki ini jelas lah cuma kenapa hikmahnya lah Fatimah itu sampai meninggal dia doang yang gak main-main. Ari Maryam sedurung ditiup sama Jibril terus melendung Nabi Isa Maryam mah anak nenek ada headnya Bu tapi Ari Fatimah mah boten. CP Muhammad As-Soban mah boten Bu. Jadi CP pula Bu ya. Pula kan wacana melalui riwayat ulama Malik. Apa hikmahnya itu kan Allah enggak bikin Fatimah itu emen endah ora fot endah ora entek ibadah makanya sumiat bidalika Az-Zahra makanya dinamakannya Fatimah itu Fatimah Az-Zahra. Zahra itu maknanya bunga bisa yang mengkilap artinya kan yang bersinar yang menyilaukan artinya itu Az-Zahra artinya. Jadi Fatimah Az-Zahra. Ada lagi Fatimah Al-Batul. Batul itu yang mengasingkan diri, memutuskan dari hiruk pikuk dunia ibadah bekam Allah.
wa tabattal ilaihi tabdila di Quran kan men. Nah, jadi tabattul niku wonten julukane Fatimah niku jenenge kalih. Wonten Fatimah Az-Zahra, wonten Fatimah Al-Batul. Kenapa disebut Batul? Lah ya orang dia ibadahnya terus-terusan enak, enggak ada men-mennya kan soalnya. Kenapa Allah enggak ngasih men ke Fatimah supaya dia enggak kena rukhsah? Lamun men kan bakal ora salat kan. 15 dina umpamane men kayak ibu-ibu kan 15 dina. Si 10 dina anak, si seminggu anak. Enak kan ibune ora salat ngerumpi ben ibu di rumah kan. Ini ya kan, si ngerumpi mana rumpi kok akan kuya, si nonton TikTok mana nonton TikTok kok akan kuya. Anak wong yang semua nonton anak kok begitu ya. Jadi tuh biar tahu tuh yang enggak men itu siapa Bu di dunia ini? Fatimah boten men ikuin sampai ninggal apa faedah kan biar Allah mau supaya Fatimah ini ngabdinya enggak tersendat-sendat sama waktu. Fatimah itu mustaq kalimatnya jul dari fatom. Fatmun artinya ayil kotok putus. Jadi terputus diputus ngajar men karo Allah ada orang men. Makanya Fatimah itu bermakna maftumah. Fatimah bermakna maftumah yang diputus. Apa yang diputus Bu? Getih headnya diputus oleh Allah supaya enggak head sampai meninggal. Menurut Imam Syarqawi yang meninggalnya setelah Rasulullah pun dia doang orangnya kan. Jadi waqala Syarqawi di Imam Syarqawi itu sampai ngomong tidak ada lam ya'ish ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Fatimah. Jadi yang meninggal setelah Rasul cuma Fatimah. Ari liyane mah Rasulullah masih enten dipendhet sedanten. Pecile kan pitu Bu. Lanang telu, wadon papat, indah kenal karo Rasulullah, indah cinta ibu dengan Rasulullah. Anaknya siapa Bu? Fatimah, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Itu yang perempuan. Yang laki-laki Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini semuanya dari 6 orang ini diambil masih Rasulullahnya hidup. Ibrahim ngomong kan masih bayi. Sampai Rasulullah sedih, anaknya diambil semua, istri diambil, paman diambil sama Allah, kakek diambil. Kamu lagi lahir mah bapaknya orang wulese wis tinggal Abdullah ya. Barang baru lahir dapat berapa tahun Aminahnya meninggal lagi di kota Abwa, dikubur di negeri Abwa, lokasi Abwa antara Mekah sama Madinah. Diurus sama kakaknya Abdul Muthalib 2 tahun doang, ninggal mani mbahnya ndene, abah ndene ninggal mali. Diasuh sama pamannya Abu Thalib ninggal mali. Makanya Yaumul Huzn itu Amul Huzn itu tahun kesedihan. Rasulullah bilang sedih kan. Jadi terpukul hatinya. Jadi apa ya, gundah-gundah naik. Jadi dirundung duka. Makanya diajak jalan-jalan kalau Allah kok sebutannya Isra Mi'raj kudu. Diajak tamasya kan Rasulullah indah berat. Karena orang yang dicintainya semuanya itu pada meninggal. Sinten-sinten kan lamun terus ditinggal kekasih hema pasangannya pasti sedih. Sedih kan Bu? Ibu tak pasti sedih. Namanya ditinggal sama pasangannya pasti sedih. Sama Bu Rasulullah juga. Makanya di sini Imam Syarqawi itu ngomongnya, yang meninggal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya Fatimah, itu pun jangka waktu 6 bulan. Dapat 6 bulan Rasulullah itu meninggal. Maksudnya Rasulullah Islam tening jero lemah kemudian ya. Itu Fatimah nyusul, yang paling cepat tuh Fatimah nyusulnya. Makanya Nabi Rasulullah sekarat pun dibisiki Bu Fatimah, kan Fatimah nangis. Padahal malaikat Jibril rawuh kan. Itu Bu ceritanya, mau tahu ceritanya Rasulullah wafat? Waduh Bu, itu Rasulullah mau weruh Jibril anak ning jero apa ning jabau matur weruh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Fatimah bukain, dibuka karo Fatimah. Padahal memang sampun merupa uang gua gak kaset. Wasep gagah kayain kan ini gede dhuwur kaset gagah mancung wis pokoknya ganteng. Tapi matanya menakutkan. Matanya tuh arane malaikat ijro kan. Jadi nggak ada senyumnya. Ya, Ari Alam kan senyum, mau senyum ya romantis kan, rokok makan gratis murah senyum, senajan keling ya romantis kurang mampu. Cuma gesem jangan kakak. Walaupun hitam kan manis, ya Islam ini kan manis. Kalau Iran manisnya tinggal gesemnya berarti. Jadi itu kata Ijroil, bolehkah saya izin masuk? Jadi Fatimah selama bertahun-tahun ini di kota Madinah nggak pernah melihat laki-laki kayak ini siapa ya?
boleh nggak saya masuk? Jadi Fatimah melompong di dalam kan sing kesor tekan luhur sama mungkin sampai ini siapa? Coba izin aja dulu ke Abah itu boleh masuk enggak? Nurut Fatimah, bah anak tamu manggil Abah, ya Abah, ya Fatimah. Anak tamu tapi wong lanang pun orang tak gelem selama ini dan ini siapa ya? Iya Om Manjing Gai, itulah pemisah antara kesenangan dunia, itulah pemisah antara jasad dan roh, itulah dialah pemisah antara kekasih yang dikasihinya. Tahukah kamu Fatimah siapa dia? Dia adalah Malakul Maut Israil alaihissalam. Nuangis ditutup Fatimah. Waduh, hari konon abahin arep anta, arep ninggal bah, iya, arep ninggal kita nih. Wis kon mancing baik, disuruh masuk aja. Mancing mah amat tuh mari. Iya Pak J, mang arabnya lu orang wani Fatimah yang bilang matanya wedekakan. Itu udah ngerupa orang tuh suratul adamiynya itu beneran Hasan, Jamal, Kasep. Tapi matanya bu, matanya Israil pun, capeknya dari itu nggak ada senyumnya katanya. Ya ini suruh masuk berdiri aja udah. Jadi dicabut tegelan-tegelan bu. Jadi milih pun kan kata Allah, ya Rasulullah, pengen milih kekaning dunia apa pengenin akhirat? Ulama kok ajare kok pencari Allah, jari Rasulullah, ya jelas di akhirat. Saya pulang ke sana, ini mah nggak lama di dunia. Baik kalau begitu. Ikut turun bukan Jibril turun, Mikail turun. Jadi dicabut ke tulang-tulang tubuh. Makanya sing arane sekaratil maut dulu ya. Senajan elon-elone kayak apa ya, pasti kerasa lara. Makanya kan wong sekaratil maut pasti patut dulu. Itu kan lagi mau nafas karena ditarik dari mulai ujung kaki sini mulai ditarikan pelan-pelan. Yang paling sakitnya sakaratil maut itu kayak ibu-ibu dianjinakan dua durian atau duri dianjinakan kelawan benang yang kayak jeroge. Setelah itu ditarik sekaligus. Kayak apa kejuan khusus kegawa. Jadi kayak anak manis yang kayak dikeleteki kulitnya, lagi hidup-hidup gini dikeletekin kayak disiksa berarti kan. Terus disiram sama air cuka sama air garam. Kayak apa perihai. Makanya Rasulullah ketika dicabut itu langsung ngomong innalil mauti sakarat. Innalil mauti sakarat. Sungguh mati ini pedes amat, payah amat. Metu mani ngedrodos, mani ngomong nih Fatimah tolong kelap. Metu ngedrodos lah, keringatnya sejagung-jagung. Naham, dielap lagi sama Fatimah. Terus Ijlal melakukan tugasnya bu. Innalil maut sakarat, innalil maut sakarat. Sakarat itu mabok. Dari kata sakar itu mabok. Jadi mabok mati pun anak bu. Mabok mati pun jadi ninggal niku boten pugu. Boten pugu lamun disingit mati ku sampun boten pugu ya. Makanya saya jadi ibu ini berang ngomong mati mah tegang. Yang tadinya lagi hahaha, nggak apa-apa santai aja bu. Lagi dongeng cerita nih ibu ya. Lagi cerita Rasulullah meninggal itu begitu. Jadi ketika Rasulullah saking sakitnya apa jawabnya? Udah kalau gini caranya maka tumpahkan seluruh kesakitan maut ini buat saya ya Allah. Mulianya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma thaqil ala sakarati wa khaffif ala ummati, itu ngomongnya Rasulullah. Ya Allah, timpahkan seluruh sakit sakaratil maut umat saya yang jutaan ke saya. Ringankan buat umat saya. Udah enak Jadi kula-kulama umat ini ibu-ibu sedanten kula mungkin pasti cabut rohe sampun wenten diskon karena sakitnya ditibakaken ning badane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andakane maca sholawat ngorek gelem. Macam usah kita main pasal baik usah kurang macam. Kapan macam salat doang? Pas lagi salat apa hidak pun enggak macamnya. Jadi beliau tuh sampai begitu, man ahabba syai'an kan harusnya fa'akhara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu disebut-sebut dong sesuatunya itu karena almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Orang itu dikumpulkan sama orang yang dicintai nantinya. Kalau cinta Rasul ya sudah ikutin sunnahnya, ikutin aja semua perintah Rasulnya itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu itu cinta, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad wa ya asyrafal khalqi, lamun sampean kabeh ku ngaku demen Allah, fattabi'uni, ikuti saya jere Rasul. Wis pemilut kan Rasulullah, suruh ngikutin apa yang dititahkan sama Rasulullah, kita ikutin sebagai umatnya. Berarti lamun ngikut ning Rasulullah tandanya kita pun taat ning Allah. Jadi bohong lah umpamanya ngaku taat ning Allah, tapi ketika beribadah, bermuamalah, enggak ngikutin sunnahnya Rasul, berarti cinta Allahnya bohong. Bullshit itu macam kebiasaan yang sedikit ciri alam, bullshit itu berarti. Karena harus ngikut ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beribadah, bermuamalah dan sebagainya koten buku ya. Makanya lagi Rasulullah dicabut tuh sampai ngomong koten, ya Allah timpahkanlah kesakitan ini ke saya. Apa tandanya kan? Berarti beliau Rasulullah itu eman cinta nih kula-kula niki eman. Daripada ibu-ibu kula termasuk nih di sedang sing hadir lara bakal diambil nyawane. Wis ndak aja lara maning larane semit bae sekali cokot semut. Wis ning kita baik itu Ijroil nangis bu. Ya Allah mulia amat. Udah Ijroil ngapain kamu masih ngomong aja? Jiri Rasulullah. Timpakan semuanya kesakitan ke saya. Ditimpa akhirnya barang ngomong apa makan kepripun ya Allah. Wa aqallu tuhri lan utawi luwih semite suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro iku 15 dina. Lan utawi biasane aqallu tuhri wa ghalibuhu lan utawi biasane suci arba'atun wa asyruna iku 4 lan 20 yauman dina. Au salasatun wa asyruna yauman atawa 3 lan 20 dina. Wala hadda li aktsarihi lan ora ana batasan kedue luwih akehe suci. Jadi bu, yang namanya antara head satu dengan head yang berikutnya itu biasanya 15 hari. Kita ibu, ibu sedikit tanggal pinten bu, 26 September ya. Sekarang ibu-ibu men kan head. Nanti 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 hari mampet. Nanti dari mampet pun suci itu kan biasanya ada yang 24 hari, ada yang 15 hari. Suci itu buat men itu. Jadi nanti dapat 24 hari men malih bulan berikutnya. Jadi kali bu tergantung wadone lah di rumah, tergantung rahimnya subur atau botene. Ada yang 15 hari. Jadi maksudnya gini Jul, abis head nih begitu mampet gitu, mampet gitu, terus dia mampet. Nah selama suci itu biasanya 15 hari, kalau enggak 24 hari koten dia ya. Tapi ada yang enggak ada batasan, iya ada. Enggak ada batasan suci itu ya kayak Fatimah itu modelnya. Walahad dari aksari itu tidak ada batasan buat sucinya head kan. Jadi tidak ada batasan tergantung wadonnya. Tapi boten tentu hari wadon-wadon biasa mah kayak ibu kan wadon-wadon biasa. Hari Fatimah mah luar biasa nih Mas Ampun. Itu mah beda bu. Jadi koten bu ya. Kamu umpamane ibu sampun head terus mampet, dihitung sering ibu-ibu mampet tekin pinter-pinter berapa hari koten ibu. Biasanya 15 hari, kalau nggak boleh 15 hari berarti 24 hari. Nanti habis 24 hari mungkin head malih koten kubu. Jadi rutenya mengkoten ku siklusnya ibu-ibu tuh gitu headnya biasanya ya. Nah, lamun seniki wong wadon sing biasane mampet boten head malih iku menurut kaul sing sahih lan sing muktamad itu kan umur 62 tahun. Yang muktamad bujur. Seniki sing sampun suwidak kali wonten boten niki umure. Bunyai pinten umure seniki? Boten none, boten ingat ya. 17 tahun. 17 tahun masih gadis ya, masih perawan tengeng ya. Putune ya sampun seumur semua. Jadi bu, katanya bu, yang ketika perempuan tukang mampet itu pertama awal yang soheh. Kaul yang soheh itu biasanya 62 tahun mampet bu. Jadi boten lamun jeniki main opos kalau bahasa sekarang mah boten main malih. Jadi kalau enggak main itu berarti orang bisa peteng bu ya. Karena sampai boten main kan bu. Ning niki wonten sing boten sing umure 62. Teteh pinten teh umure teh?
Ai kirangan iya ya gantos kan ya. Sana boten lokan ulang-ulang tahun nih. Boten elok ulang-ulang tahun nih sih mau selamat ulang tahun nih kayak dia beliin segala. Ada berarti ulang-ulang tahun. Ada ulang-ulang tahun nih ya. Pertama CPN Ibu Nyai itu 62 tahun. Wakila dan satu pil ulama yang lain berpendapat 60 tahun 60 tahun mantotan. Ulama yang ketiga satu pil lagi jul berkata khomsina sanah 50 tahun. Jadi lamun wis 50 tahun kong wadon mah ibu-ibu iku biasanya boten medal het malih. Jadi sampun ibu-ibune ya biasa nih boten tiap dintene. Jadi nggak ada yang ngocor-ngocor lagi lah, nggak ada yang ngocor-ngocor itu. Karena udah selesai headnya. Tapi bisa jadi koten kubu ya selama uang pun urip, ibu-ibunya selama urip medal wenten sing koten, tapi jarang terjadi nih kan. Selama masih hidup umpamanya mau umurnya 60 atau 70 tak umpama. Mungkin saja jadinya koten. Cuma telu sing pertama sing disebutkan kaul sing sahih muktamad itu biasanya 62 tahun baru berhenti menopause. Ada yang bilang 60 tahun baru berhenti, ada yang di umur 50 tahun sampai boten haid malih. Ya niku kan berarti beda-beda uang nih, tergantung wadon nih, tergantung ibu-ibu nih niku mah sing rahime. Jadi lamun sampun boten men malih ya boten bangkit napa-napa dados koten kubu ya. Jadi jimaga sering berhubungan sering rakyat ya boten bangkit kadose kulane karena dari umur semongko Bu. Karena kula kan malah 40. Malah 6 kula malah Bu dede tua, derek tua derek ya. Arep naik tua ya. Koten Bu ya. Nah, terus diterusaken Bu ya. Jadi rakyat lamun sampun menopause umpama nih Bu. Jadi mbokan asal jima karo rayate jadi boten bangkit saos. Lah ya pun solusinya tergantung wong roro-roro niku Kang wis musyawarah be enake kepripun koten. Ya Bu ya. Apa nih? Nambah rabi jere alam jere alam sing ngomong bujul ya. Karena apa? Katen ki ceritane, wonten cerita wong tapi enggak tak sebutin namanya ya. Pajar ning kula pun cepene asal jima sering rayate nangis kin. Waduh Kang, wis ora kuat sakit katanya. Enggak bisa Kang sakit. Kenapa sakit? Lah kok oline. Sirep baca oli. Wong ilane meneng be. Ya, mesti omong oli be ngekek. Wong laka pelumase kaya larat ya. Ada pelumase kan ora empuk enak. Metu manji pun koten ku ya. Ngarane kok kikin lagi Bu ya. Ngekek bae jelma ya. Eta teh ngekek malih. Karena apa enggak? Lah kula mang jadi pripun carane? Lah ya kulane meneng ta. Wong sing tetake niku wong nega tua sing kula koten ku ya. Dede wong rika. Kepripun ya jelas sampai kulane lah pripun terus Kang barang mengkoten mah jadi kulane kan iya asal ya wong arane kepripun wong lanang magatos Bu senajan sing riki iki umur jasa tahun Kang atau 9 tahun yang 60 tahun kan dari sini ke sini Bu dari sini ke bawah 17 tahun 20 tahun wong lanang Bu ganti wong lanang mah Bu. Hari ibu-ibu kan sampun menopause wong nikah sampun 62 ataupun 60 tahun ataupun 50 tahun gatos kan Bu. Jadi lamun jima ngelarang ini ibu-ibu. Lah semakane niku makula boten jadi katen bukan berarti mendukung wong kon kawin mah ning boten kula tergantung niku mah musyawarah antara wong rakyat sereng lakine niku kepripun enake ku. Jadi biar enggak ada yang didolimi, biar enggak ada yang disakiti. Lah barang lanangnya tenaga 300 tenaga kuda kepengen gawe subuh kepengen jadi wis kepengen subuh ngadulit maning lah. Jemu bener kan wis kan kurang non awan konon maning sore konon maning. Lah orang belum mesti ibu-ibune ngomong kasar kan boten. Lah wis kalau udah kayak gitu menurut Islam itu wis kan lah gelane iki maning klepenong ora tahan ngladenengane soalé pegel kitane. Lagi masak didulit-dulit, lagi ngubah didulit-dulit. Kayak orang pegel bae. Jadi Islam mboten saos Bu ya.
Jadi enak Islam mah boten nyusahaken, gimana enaknya aja lah. Kesepakatan berduanya itu bagaimana, daripada asal jima niku Bu antuk ganjaran Bu. Kula niki ngomong jima niki emang Allah aja nggak malu ngomong masalah hak tuh, Allah nggak malu. Lah kula gesang iki ngomong ngeten iki ya boten. Jima niku kan ganjarannya gede, mulai ngambung ning kening, terus ngambung pipi, ngambung niki, ngambung cangkem terus dikoten. Sebagai lamun minentek tandane berarti peragam. Semangka sawah saking gula karena jena sampun 9:30. Bukan wonten sing ayo paken ibu nak katuran. Kula minum. Sampun boten enten Bu ya. Ditutup syariat surat Al-Fatihah.